الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس ہفتہ واری سنی اجتماع میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں ایک بڑے امام حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور ان کے فرامین کے حوالے سے ہم اس سنی اجتماع میں ذکر کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ان کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ گفتگو کو میں نے دو حصوں پر تقسیم کیا ہے، اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد۔ ان دونوں کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجۃ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پر بھی درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں اصلاح احوال کے متعلق، اس میں ایک روشن چیز مجھے نظر آئی، یہ سیر و اعلام النبلاء کی 6 جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 366 پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات لکھی ہوئی ہیں
ایک عظیم محدث اور عالم دین حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور انہوں نے کہا لا اقوم حتی تحدثونی، اے جعفر صادق میں اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے کچھ نصیحت نہ کریں۔ اب یہ نصیحت مانگنے والے بھی خود کتنے بڑے عالم، حضرت سفیان ثوری جیسا فقیہ محدث صوفی، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے نصیحت نہ کریں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اما انی احدثک، یقیناً میں تمہیں نصیحت کروں گا، وما کثرت الحدیث لک بخیر، اور تمہارے لیے زیادہ نصیحت کروں میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بس چھوٹی سی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان ثوری کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ یعنی اگر اس نصیحت کو ہم انسانی احوال پر اپلائی کریں تو انسانوں کی زندگی کے 3 اہم حصے ہیں، اور ان 3 اہم حصوں میں انسان کو کرنا کیا چاہیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے حوالے سے نصیحت کی۔ یعنی ایک حالت تو وہ ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، تو اب جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے لیے کیا نصیحت ہے، اور دوسری حالت انسانوں میں ان کی ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جو تنگ دستی اور غربت میں مبتلا ہے، ان کے لیے نصیحت کیا ہے، اور تیسری حالت انسانوں میں سے ان لوگوں کی ہیں جو کسی ظالم بادشاہ یا کسی اور کے ظلم کے ماتحت پیس رہا ہے، تو اس کے لیے کیا نصیحت ہے۔ امام جعفر صادق سے جب حضرت سفیان ثوری نے یہ پوچھا کہ مجھے نصیحت کرو، تو آپ نے انسانی زندگی کی ان 3 حالتوں کو سمیٹ لے ایسی نصیحت عطا فرمائی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا یا سفیان، اے سفیان، اذا انعم اللہ علیک بنعمت، کہ جب اللہ رب العزت آپ کو نعمتیں عطا فرمائے، فاحببت بقاءها ودوامها، تو پھر ضرور آپ اس نعمت کی بقا بھی پسند کریں گے اور وہ ہمیشہ رہے یہ بھی پسند کریں گے۔ جب اللہ نعمت عطا کر دے تو پھر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت باقی رہے اور ہمیشہ رہے۔ امام جعفر صادق فرماتے اگر ایسا ہے فَأَكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ عَلَيْهَا، تو پھر اس نعمت پر اللہ کی حمد بجا لا اور اس پر زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے ہم نعمتیں اور زیادہ کریں گے۔ تو انسانوں میں کئی انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ دنیاوی نعمتیں ہوں، اخروی نعمتیں ہوں، جسمانی نعمتیں ہوں، روحانی نعمتیں ہوں، ہزاروں قسم کی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں ہوں، باطنی نعمتیں ہوں۔ اب جس کے پاس جو بھی نعمت ہے، کوئی یہ ضروری نہیں کہ صرف مال ہی نعمت ہے، آنکھوں کی بینائی یہ بھی نعمت ہے، کانوں کی سماعت یہ بھی نعمت ہے، جسم میں جان کا ہونا اللہ کی نعمت ہے،
تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ پر نعمتیں کی تو اب آپ ضرور پسند کریں گے کہ یہ نعمت باقی رہے، ہمیشہ رہے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں اس کا ضابطہ یہ دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتیں باقی بھی رکھیں گے اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو مومن اور مومنہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہیں تو پھر ان نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں، تو امام جعفر صادق کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ دوسری نصیحت، امام جعفر صادق فرماتے وَإِذَا اسْتَبْطَعْتَ الرِّزْقَ، اور جب تمہارا رزق تنگ ہو جائے، تنگی معاش میں تم مبتلا ہو جاؤ، تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، تو تم زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھو۔ اب انسانوں میں کئی انسان ایسے ہیں جو رزق کے حوالے سے تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، تو ان تمام انسانوں کے لیے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت ہے کہ اگر رزق میں کوئی تنگی محسوس ہو فَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، تو تم استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے موسلا دار بارش بھی بھیجے گا اور مال کے ذریعہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اے سفیان، جتنے بھی انسان تنگی رزق میں مبتلا ہیں وہ سب کے سب کثرت سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اگر استغفر اللہ کی کثرت کریں گے تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ان سب کو اللہ رب العزت بارش کے ذریعہ بھی مدد فرمائے گا اور مال کے ذریعہ بھی رب ان کی مدد فرمائے گا۔ تو انسانوں کے اندر دوسرا طبقہ جو تنگی رزق میں مبتلا ہے، ان کے لیے امام جعفر صادق کی یہ نصیحت ہے۔ اور تیسرا حصہ اور وہ یہ ہیں اذا حزبک امر من السلطان او غیرہ، سلطان یا سلطان کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی معاملہ تمہیں تنگ کرے، تمہیں غمگین کرے، کوئی حاکم ظلم کرے یا اس کے علاوہ حاکم کے علاوہ کوئی اور تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرماتے فَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الْفَرْجِ وَكَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ کشادگی کی کنجی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر کسی حاکم کی طرف سے تم پر ظلم ہو یا حاکم کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تم پر ظلم ہو تو تمہیں ہائے وائے شکوہ شکایت نہیں کرنی، تمہیں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ اگر یہ ورد کرو گے تو تنگی کشادگی میں بدل جائے گی اور رب جنت کا خزانہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی پیاری نصیحت ہے، چونکہ نصیحت مانگنے والے بھی سفیان ثوری اور نصیحت دینے والے ائمہ اہل بیت اطہار میں ایک بڑے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب خلاصہ اس نصیحت کا یہ نکلا کہ انسانوں کی تین حالتیں
یا تو نعمت میں ہے یا تنگی میں ہے یا کسی کے ظلم تلے دبا ہوا ہے۔ ایک نشست کے اندر حضرت جعفر صادق نے ان تینوں قسم کے انسانوں کو نصیحت عطا فرما دی۔ اور آپ نے غور نہیں کیا کہ اہل بیت کے اماموں کا قرآن سے تعلق کتنا گہرا، نصیحت کرتے ہیں اور ہر نصیحت پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ قرآنی علوم کے کتنے بڑے ماہر، کیوں نہ ہو کہ قرآن کو ان کا ساتھی اور انہیں قرآن کا ساتھی بنایا گیا۔ تو یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ نعمت ہو تو کیا کریں اور اس پر قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں، تنگی ہو تو کیا کریں اور اس پر قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں، حاکم یا کسی اور کے ظلم تلے دب رہے ہو تو کیا کریں وہ نصیحت بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کے طرز سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ قرآن سے گہری وابستگی ان کے غلاموں کو بھی ہونی چاہیے، اور وہ قرآن کے ذریعے نصیحت کر رہے ہیں ہمیں۔ اب یہ چیز تو آپ نے سن لی جو اصلاح اعمال کے حوالے سے ہیں۔ اب دوسری چیز اصلاح اعمال ہی کے حوالے سے، اور وہ بھی بڑی پیاری اور بہت زبردست ہے، یہ ہیں حلیت الاولیاء، اور اس میں امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام جعفر صادق کی زندگی کی آخری سانس سے پہلے کی نصیحت لکھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو چن کر بالکل پڑھا کر کے کہ یہ ایسی اہم باتیں کہ جو واقعی میں ہماری حالتوں کو ٹھیک کر گئی، تو اس پر غور کیجیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا حیثم فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی امام جعفر صادق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ امام موسیٰ کاظم یہ بھی امام ہیں، اور یہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، باپ بھی کیسا بیٹا بھی کیسا، کیوں نہ رشک آئے ان کی باتوں پر اور ان کی محفلوں پر۔ امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے، موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے، اور حضرت امام جعفر صادق اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آخری وقت ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے ان نصیحتوں میں سے چند باتیں یاد رکھی ہیں اور وہ اس نے بتائی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق نے اپنے فرزند موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹا میری نصیحت قبول کر لو اور میری باتوں کو یاد رکھنا، اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی اور موت بھی قابل رشک ہوگی۔ دو ہی تو باتیں چاہتا ہے، زندگی اچھی گزرے اور اچھی موت ہو۔ کہ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اپنی موت سے چند گھڑیوں پہلے انہیں عمل کرو، یاد رکھو کہ یہ تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور موت بھی قابل رشک آئے گی۔ پہلی نصیحت، اے بیٹا مالدار وہ ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ایک جھٹکے میں دلوں کا زنگ دور کرنے والی بات ہے۔ پہلی نصیحت، مالدار وہ ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے وہ محتاجگی کی حالت ہی میں مرتا ہے۔ اللہ، تقسیم الہی پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ کو اس کے فیصلے میں متہم ٹھہرا رہا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا، اللہ کے فیصلے پر تہمت لگا رہا ہے۔ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا، اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کی نصیحت تو دیکھو کیسی نور والی نصیحت۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں بیٹا دوسری نصیحت یہ ہے کہ دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔
کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس میں گر جاتا ہے، بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا ہے، جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے اور برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگ جاتی ہے۔ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو۔ دوسری نصیحت، تیسری نصیحت، اے بیٹا لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، اور فضول باتوں سے بچنا، ورنہ ان کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوگی۔ اے بیٹا حق بات ہی کہنا، خواہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ مذمت کا سامنا تمہیں، مذمت یعنی برائی، اس کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ اے بیٹا کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، قطع تعلقی کرنے والے سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہیں، لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہونا کہ یہ چیز خود کو مذمت و تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہیں۔ اے بیٹا اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے معاون کو لازم جانا، بے شک بھلائی کے معاون ہیں، اور معاون کی کوئی اصل ہوتی ہیں، اور اصل کی شاخیں ہوتی ہیں، اور شاخوں کے ساتھ پھل ہوتے ہیں، اور پھل اپنے اصولوں کے ساتھ ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جڑ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب زمین اچھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں، یہ ایک بار سننے سے تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس کو بار بار سنیں، اور یہ جڑ درخت پھل یہ مثال دے رہے ہیں، اور اس مثال میں ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ پھر فرمایا اے بیٹا اگر ملاقات کے متمنی ہو تو نیک لوگوں سے ملنا۔ اگر تمہارا شوق ہو کہ میں اکیلا نہ رہوں، کسی سے ملوں بیٹھوں، تو پھر نیک لوگوں سے ملنا، فساق و فجار سے نہ ملنا کہ فساق و فجار اس چٹان کی مانند ہے جس سے پانی نہیں بہتا۔ فساق ایسے درخت کی طرح ہے جو سرسبز و شاداب ہوتا ہی نہیں، فساق ایسی زمین کی طرح ہے جس پر گھاس نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام علی بن موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے اتنی وصیت کی تھی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، یعنی بالکل آخری گھڑی کی نصیحت کہ آدمی اس وقت اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بتا دیتا کہ میرے بعد تمہیں میرے طریقے پر رہنا ہے تو ان طریقوں پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح اعمال کے حوالے سے نصیحتیں تھیں۔ اب اصلاح عقائد کے حوالے سے میں چند باتیں، یہ سیر اعلام النبلاء اس کی یہ 6 جلد ہے، اور امام شمس الدین ذہبی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نقد و جرح کرنے والے امام، لیبارٹری میں رکھ کر چیک کرنے والے امام، کون کیسا تھا کیسا نہیں تھا یہ وہ بتانے والے امام۔ تو اب انہوں نے جو بتایا ہوگا وہ کتنا مضبوط پائے کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لکھا پہلے ہی صفحے پر، فرماتے کان یغضب من الرافضۃ، امام جعفر صادق رافضیوں پر بہت ناراض ہوتے تھے، رافضیوں پر بہت ناراض ہوتے تھے۔ کیسا؟ وَيُمَقِّتُهُمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَتَعَرَّضُونَ لِجَدِّهِ ابی بکر ظاہرا و باطنا، چونکہ حضرت صدیق اکبر ان کے نانا لگتے ہیں، امام جعفر صادق کے یہ صادق ہیں اور نانا صدیق بلکہ صدیق اکبر ہیں، نسبتیں دیکھیں۔ ان کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت صدیق اکبر کی نسل سے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔
آگے ان کے بیٹوں کی بیٹی میں سے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمقتهم اذا علم انہم یتعرضون لجدہ ابی بکر ظاہرا و باطنا، کہ جب رافضی لوگوں کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق کو پتا چلا کہ وہ لوگ میرے جد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے، ان کا رد کرتے. اور ان کا رد کس طریقے سے کرتے یہ دیکھیے. حضرت زہیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال ابی، میرے والد نے امام جعفر صادق سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جس کا گمان ہے کہ آپ ابو بکر و عمر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. امام جعفر صادق سے آ کر کیا پوچھا کہ میرا ایک پڑوسی ایسا گمان رکھتا ہے کہ اے جعفر صادق آپ ابو بکر و عمر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. فقال جعفر، تو امام جعفر صادق نے کہا بری اللہ من جارک، اللہ تیرے پڑوسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابت من ابی بکر، خدا کی قسم میں تو اللہ کی بارگاہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرا رشتہ چونکہ صدیق اکبر سے بھی جڑا ہوا ہے تو رب اس رشتے کے صدقے مجھے ضرور نفع عطا فرمائے گا. میں تو ان کی نسبت سے نفع کی امید رکھتا ہوں، اور تم یہ باتیں میرے حوالے سے پھیلا رہے ہو کہ میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. میں تو اس نسبت سے نفع کی امید رکھتا ہوں. اور آگے حضرت سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں سألت ابا جعفر وابنہ جعفر عن ابی بکر و عمر، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر یعنی امام باقر سے اور ان کے بیٹے جعفر صادق سے سوال کیا حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کہ آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی آج کا رافضی آپ دیکھو کہ باغ فدق کا مسئلہ لے کر صدیق عمر پر اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے اہل بیت کا حق نہیں دیا، اور معاذ اللہ انہوں نے خاتون جنت پر ظلم کیا، اور ہزاروں قسم کی جھوٹی باتیں. لیکن یہ تو ان کی اولاد ہے نا، خاتون جنت کی نسل پاک سے ہے نا، یہ تو شہزادگان رسول علیہ السلام ہے نا. حضرت سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر اور امام جعفر صادق دونوں سے پوچھا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو. فقال یا سالم، تو انہوں نے کہا اے سالم تولاہما وبرأ من عدوہما، اے سالم ہم سے پوچھتے ہو ابو بکر عمر کا سوال، تولاہما جا ان دونوں کا دیوانہ بن جا، وبرأ من عدوہما اور ان دونوں کے دشمنوں سے لا تعلق ہو جا. یہ امام جعفر صادق اور امام باقر کا فرمان. اور پھر حضرت امام جعفر صادق نے کیا کہا فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدَى، کیونکہ ابو بکر و عمر یہ دونوں تو ہدایت کے امام تھے. پھر امام جعفر صادق نے کہا یا سالم، اے سالم اَيَسُبُّ الرَّجُلُ جَدَّهُ، کیا کوئی آدمی اپنے جد کو برا بھلا کہے گا؟ ابو بکر جدی، ابو بکر تو میرے جد ہے، میرے نانا ہے. اور پھر حضرت امام جعفر صادق نے کیا بات کہی، فرماتے لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ ان لم اکن اتولاہما وابرأ من عدوہما. فرماتے ہیں اگر میں ابو بکر و عمر سے پیار نہیں کرتا تو سن لو قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت نہیں ملے گی. وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمَا، اور ابو بکر و عمر کے دشمنوں سے میں برات و بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتا. تو جعفر صادق کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی شفاعت نہیں ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ابو بکر و عمر کا کتنا احترام کرنے والا، اور یہ ہمارے امام جعفر صادق کی بولی ہے. اگر آج ہم اس مسئلے پر سختی برتتے ہیں تو ہم تو ان کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں.
اور انہی کی تعلیم لے کر کے بستی بستی کریا کریا پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا ابو بکر عمر کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کا دیوانہ بن جا، ان کے دشمن سے دور ہو جا، کیونکہ یہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ اور کیا آدمی اپنے جد کو گالی دیتا؟ ابو بکر تو میرے جد ہیں، میرے نانا ہیں، اور مجھے حضور کی شفاعت نہ ملے اگر میں ان سے محبت نہیں کرتا، مجھے حضور کی شفاعت نہ ملے اگر میں ان کے دشمنوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہے امام جعفر صادق۔ اور آگے دیکھیے حضرت حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ، میں حضرت مولا علی سے جتنی شفاعت کی امید رکھتا ہوں اتنی ہی شفاعت کی امید میں ابو بکر صدیق سے بھی رکھتا ہوں۔ جتنی مجھے شفاعت کی امید حضرت مولا علی سے ہیں، میں اتنی ہی شفاعت کی امید ابو بکر صدیق سے بھی رکھتا ہوں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ امام جعفر صادق کے دور میں رافضی بڑے پیدا ہو گئے تھے اور ان کا نام لے لے کر کے جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں انک تسألونی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، تو ان دونوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے کہ نہیں تھے؟ ارے وہ تو ایسے ہیں جو جنت کا پھل تک کھا چکے ہیں۔ جس پرہیزگاری کی بنیاد پر آگے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ تو جنت کا پھل بھی کھا چکے ہیں، تو کس پرہیزگاری کا سوال کر رہا ہے ان کے حوالے سے؟ یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے مدینہ پاک میں موجود تھے، تو کچھ قافلہ آیا ہوا تھا بڑے بڑے صالحین کا، جن کے نام بھی لکھے ہوا، وہ نام لمبی فہرست ہے اس لیے میں نام نہیں پڑھ رہا، بزرگ لوگ، پرہیزگار لوگ کئی علاقوں کے مدینے میں آئے ہوئے تھے۔ اور جب وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے تھے تو نہیں کوئی آدمی ہمارے گاؤں میں بڑا آتا ہے تو جانے وقت ہم سب لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے، کوئی بزرگ عالم مدینہ ہے، کوئی پیر صاحب آیا کہ اب ان کی جانے کی گھڑی ہے، ملاقات کر لیں۔ تو یہ صالحین لوگ کئی علاقوں کے شہروں کے آئے تھے مدینے میں اور جا رہے تھے، تو کیا ہوا ان جعفر ابن محمد اتاہم، امام جعفر صادق خود ان کے پاس آئے، وہم یریدون ان یرتحلوا من المدینہ، اور وہ سارے لوگ مدینے سے کوچ کرنا چاہتے تھے، اور ان کے جانے کے وقت امام جعفر صادق ان کے پاس آئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی کئی لوگ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ شریف آئے ہوئے تھے، اب یہاں سے وہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو جب پتا چلا کہ وہ جانے والے تو امام جعفر صادق ان کے پاس آئے اور ان کو کہا انکم انشاءاللہ تعالی من صالح اہل مصرکم، اللہ نے چاہا تو میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے شہروں کے صالحین ہو، تم اپنے اپنے شہروں کے نیک لوگ ہو، اگر میں نے جو گمان کیا اس کے مطابق تم اپنے اپنے شہروں کے نیک لوگ ہو، فَبْلَغُوهُمْ عَنِّي، تو میری طرف سے اپنے اپنے شہروں میں ایک بات پہنچا دینا، کیا من زعم انی امام معصوم مفترض الطاعت فانا منہ بریء، لوگوں کو جا کر پہنچا دینا کہ جس نے میرے حوالے سے یہ گمان کیا کہ میں معصوم امام ہوں، چونکہ معصوم تو نبی ہوتے ہیں صرف انسانوں میں، تو جس نے یہ گمان کیا کہ میں معصوم ہوں اور میری طاعت فرض ہے، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، تو پہنچا دینا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو میرے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ میں معصوم ہوں تو وہ در حقیقت میرے نانا جان مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، جو میری اطاعت کو نبی کی طرف فرض قرار دیتا ہے تو جا کے کہہ دینا فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنِّي أَبْرَأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ،
اور اے اپنے اپنے شہروں کے نیک لوگوں پلٹو تو اپنے شہروں میں جا کر میری طرف سے اعلان کر دینا کہ جس کا گمان یہ ہے کہ میں ابو بکر و عمر سے برات کرتا ہوں تو کہہ دینا فانا منہ بریء، ایسا کہنے والے سے میں بری ہوں، ایسا گمان رکھنے والے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شمس الدین ذہبی، یہ علماء جانتے کتنا بھاری نام ہے۔ ان روایتوں کو لکھنے کے بعد فرماتے قلت ھذا القول متواتر عن جعفر الصادق، کہ یہ بات ابو بکر و عمر کے بارے میں جو حضرت جعفر صادق نے کہی ہیں یہ متواتر ہیں، اتنے لوگوں نے بیان کی ہیں کہ یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، متواتر ہیں۔ اور فرماتے ہیں امام شمس الدین ذہبی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم جعفر صادق نے سچ کہا، اور اللہ تعالیٰ رافضیوں کو ناس کرے، ان کو ختم کرے کہ انہوں نے ایسے ابو بکر عمر پر الزام لگایا جن کی پاکی طہارت اور بزرگی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے۔ تو میرے ساتھیو، اصلاح احوال، اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد دونوں کے حوالے سے میں نے اپنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کو بار بار سنیں، یاد رکھیں، اوروں تک پہنچائے تاکہ اس کی برکتیں محسوس ہو۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام اللہ